جب کبھی بھی ایسے قدیم مشاہیر عالم کی فہرست مرتب کی جاتی ہے کہ جنہوں نے ایسے مذاہب کی بنیاد رکھی کہ جو اخلاقی اعلیٰ پہلو رکھنے کے باوجود آسمانی نہیں تھے، تو کرشن، زرتشت، گوتم بدھ اور کنفیوشس کا نام سر فہرست رکھا جاتا ہے۔ لیکن ان کے ایک ایسے پیش رو کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے جس نے ان مشاہیر عالم سے کئی صدیاں پہلے ایک ایسے مذہب کی بنیاد رکھی جو ایک خدا یا وحدانیت اور توحید کا علمبردار تھا۔ یہ عظیم واحد ایک ایسے تاریک دور میں شہاب ثاقب بن کر چمکا جب کہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی توحید کا اعلان نہیں کیا تھا، اور مصر اصنام پرستی اور اوہام و شگون پرستی کی اتھاہ گہرائیوں میں گم تھا۔ یہ عظیم واحد اخناتون تھا، جس کو اخناتین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آمن ہوتب سوم کا بیٹا تھا۔ وہ اگرچہ آمن ہوتب چہارم کے نام سے تخت نشین ہوا، مگر اس نے صرف 4 سال حکومت کرنے کے بعد اپنا نام تبدیل کر لیا اور مصریوں کے خانہ مذہب پر مسلط لاتعداد دیوی دیوتاؤں کی بجائے ایک دیوتا آتن کے سرکاری خدا ہونے کا اعلان کیا۔ تجسیم خداوندی کے متعلق جتنے نظریات مصر میں قدیم زمانے سے کار فرما تھے، اس نے وہ سب کے سب ٹھکرا دیے اور ایک ان دیکھے واحد خدا کی تبلیغ کے لیے اس نے تمام مخلصانہ کوششیں وقف کر دیں، اور اس زمانے میں مصر میں قائم دنیا کی سب سے بڑی پاپائیت اور پجاریوں کے قدیم نظام سے ٹکرا گیا۔ وہ آمن دیوتا اور اس کے پجاریوں سے اس قدر متنفر تھا کہ اس نے اپنا نام جو آمن دیوتا کے نام پر تھا تبدیل کر لیا۔ آمن کی پوجا کے خاتمے کے ساتھ اس کے پجاریوں کے تمام اختیارات، وسائل اور اوقاف و وظائف ضبط کر لیے گئے۔ دارالحکومت حبس کا نام آتن کی روشنیوں کا شہر رکھ دیا گیا۔ پرانے دیوتاؤں کی سرکاری عبادت منسوخ کر دی گئی۔ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ ان دیوتاؤں کے نام جس یادگار پر بھی لکھے ہوئے ہوں انہیں مٹا دیا جائے۔ اس شاہی فرمان کی زد میں خود بادشاہ کے آباء و اجداد کے مجسمے بھی آ گئے جو کارنک کے عظیم معبد کی دیواروں پر آویزاں تھے۔ بادشاہ کے والد آمن ہوتب سوم کے مجسمے بھی آ گئے جو کارنک کے عظیم معبد کی دیواروں پر لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے والد آمن ہوتب سوم کے مجسمے کو بھی نہ بخشا گیا اور اس پر سے بھی آمن کا نام کھرچ دیا گیا۔ جب اخناتون کی نفرت حد سے بڑھی تو اس نے فیصلہ کیا کہ پرانا دارالحکومت چھوڑ دیا جائے تاکہ ماضی کے نشانات سے یکسر چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ ایک نیا دارالحکومت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دریائے نیل کے ڈیلٹا اور تھبس کے درمیان ایک میدان نئے دارالحکومت کی تعمیر کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس میدان میں 3 اطراف میں پہاڑیاں تھیں اور چوتھی سمت میں دریا بہتا تھا۔ اپنی حکومت کے 6 سال کے 8ویں مہینے کے 13ویں دن اخناتون نے آتن دیوتا کے مقدس شہر اور نئے دارالحکومت کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس شہر کا نام اخناتون رکھا گیا، جس کو موجودہ تل امرنا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس شہر میں تعمیر ہونے والی تمام سرکاری عمارتوں کے لیے ہدایات بھی خود بادشاہ نے دیں۔ اخناتون کے عہد حکومت میں اس نئے شہر نے بے پناہ ترقی کی۔ یہ شہر اپنے تعمیراتی حسن میں اپنے اہم عصر شہروں سے بڑھ گیا۔ جس دن شہر کا مرکزی معبد مکمل ہوا، اخناتون اپنی بیوی نفرتیتی اور 4 بیٹیوں کے ساتھ بگھی میں بیٹھ کر معبد کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے پہنچا۔ لوگوں نے نعروں کے ساتھ اپنے اس مذہبی انقلابی رہنما کا استقبال کیا۔
قربان گاہ پر قیمتی نذرانے چڑھائے گئے۔ لوگوں کو اس موقع پر دیوتا آتن کو خوش کرنے کی رسوم سے آگاہ کیا گیا۔ اخناتون کے اس نئے اور انقلابی مذہب میں اصنام پرستی اور اوہام پرستی کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ اس نے اپنے خدا آتن کا بت یا مجسمہ بنانے کی کبھی اجازت نہیں دی، نہ کبھی اس کے لیے قربانی پیش کی۔ معبدوں میں زیادہ تر تازہ پھلوں کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ اس مذہب کی نمایاں ترین علامت قرص خورشید کو قرار دیا گیا، یعنی سورج کا ایک چکر بنا کر اس کو قرار دیا گیا۔ قرص خورشید سے کرنیں پھوٹ کر آخر میں ہاتھ کی شکل اختیار کر لیتی تھی، گویا یہ کرنیں ہر ذی روح کے لیے صحت اور زندگی کے پیغام کی حیثیت رکھتی تھی۔ مذہب کی مرکزی علامت ہونے کے باوجود قرص خورشید کی پوجا نہیں کی جاتی تھی۔ نئے مذہب کی ایجاد و تکمیل میں اخناتون کی مصروفیت نے اسے بحیثیت حکمران بہت نقصان پہنچایا، چونکہ ایک مذہبی مسلح کی حیثیت سے اس نے تلوار اٹھا کر ایک کونے میں رکھ دی تھی۔ اس لیے نہ صرف عسکری لحاظ سے بلکہ انتظامی لحاظ سے بھی اس کا عہد مصر کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ بادشاہ نے جنگی مہمات اور فتوحات کا سلسلہ یکسر موقوف کر دیا، جس سے ملک میں مال غنیمت کی آمد ختم ہو گئی اور ملکی دولت کو بے دریغ مندروں کی تعمیر پر خرچ کیے جانے سے ملک مالی طور پر مستحکم نہ رہا۔ دارالحکومت کی تبدیلی کے بعد اخناتون نے اپنے نئے دارالحکومت سے قدم باہر نہ نکالنے کا عزم کیا، جو اس نے مرتے دم تک بخوبی نبھایا، مگر اس سے ملک کے دوسرے علاقوں میں نظم و نسق خراب ہوتا چلا گیا۔ شب و روز اپنے شغل میں مصروف ہونے کی وجہ سے بادشاہ اپنے ملک میں حکومت کی کارکردگی سے بے خبر ہوتا چلا گیا۔ اپنے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا اس کے پاس اہم سرکاری فرائض کی ادائیگی کے لیے بھی وقت نہ رہا۔ اس کی ان کوتاہیوں کا نتیجہ اس کی وفات کے بعد نکلا۔ اس کا تعمیر کردہ نیا دارالحکومت برباد کر دیا گیا، ایک ایک مکان اور ایک ایک عمارت مسمار کر دی گئی، نئے مذہب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ خاص طور پر اخناتون کے محلات اور مندروں کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا۔ ایک پتھر بھی ایسا نہ بچا جسے نئے مذہب کے آثار باقیہ میں شمار کیا جا سکے۔ ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید اخناتون کے خدا اور خود زمانے نے لشکر کشی کر دی۔ اخناتون کے زمانے کی ایک اہم شخصیت اس کی ملکہ نفرتیتی تھی۔ شادی کے بعد مصر آئی تو اس کا نام تادوخیہ سے نفرتی رکھا گیا۔ اخناتون کے تبدیلی مذہب کے اعلان کے بعد اسے آتن نفرت یعنی آتن کی حسین صورت کا خوبصورت خطاب دیا گیا، جو زبان خلق پر عرف عام میں نفرتیتی بن گیا۔ اخناتون کی زندگی میں کئی ایسے وقت آئے جب اس کے امراء اور وزراء اس سے برگشتہ ہو گئے، لیکن آخر وقت تک نفرتیتی اس کی وفاداری اور غم گسار ہی رہی۔ اگرچہ کئی مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ 6 لڑکیوں کی پیدائش کے بعد نفرتیتی اخناتون سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ اس علیحدگی کی وجہ شاید یہ تھی کہ اولاد نرینہ نہ ہونے کے باعث اخناتون نے ایک لے پالک لڑکے کو شریک حکومت کر لیا تھا، لیکن اخناتون کے زمانے کی باقی ماندہ تصاویر بتاتی ہیں کہ ملکہ اور اس کی بیٹیاں ہر موقع پر بادشاہ کے ساتھ ہوتی تھیں۔ اپنی والدہ تئی کے بعد بادشاہ کی شخصیت پر جس خاتون کا بہت زیادہ اثر تھا وہ ملکہ نفرتیتی ہی تھی۔ اخناتون کی وفات کے بعد اس کے 2 داماد یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ پہلے تخت نشین ہونے والا داماد جلد ہی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا داماد توتخ آمد تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے نام کی نسبت سے آمن کے
ناراض پجاریوں کو خوش کر دیا اور آمن دیوتا کی پوجا ایک بار پھر بحال کر دی۔ مصر کی قدیم تاریخ میں توت خامن کا سب سے بڑا کارنامہ یہی شمار ہوتا ہے کہ اس نے مصر کے پرانے مذہب کو بحال کر دیا اور دارالحکومت تھبس کو ایک بار پھر دارالخلافہ قرار دیا۔ توت خامن کا ایک اور اہم کارنامہ اس کا شاندار مقبرہ ہے جو 20ویں صدی کے آغاز میں دریافت ہوا تھا۔